الصلاة خير من النوم. گھر کی دیوار پر پرد ہوں، میرا نام مسلم بن عقیل ہے. وہ عورت سہم گئی، کہا آپ کے چرچے تو میں نے بہت سنے ہیں، اہل بیت کا سایہ ہم پر ہو، میرے گھر آپ مہمان بن جائیں. اس خاتون نے امام مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں ٹھہرایا اور اس امام مسلم بن عقیل کو اس نے کھانا دیا، ان کی خوب خدمت کی. اس توعہ نامی عورت کا بیٹا عیاش قسم کا تھا، شراب کا دلدادہ تھا. اس نے آ کر کے دیکھا کہ اس کے گھر میں امام مسلم بن عقیل ٹھہرے ہوئے ہیں، تو جا کر کے کچھ جاسوسوں کو اس نے خبر پہنچائی، ابن زیاد تک خبر پہنچا دیا کہ میرے گھر میں امام مسلم بن عقیل ٹھہرے ہوئے ہیں. ابن زیاد نے ایک چھوٹا فوجی دستہ دے کر کے بھیجا کہ مسلم کو گرفتار کر کے لے آؤ. وہ فوجی دستہ آیا. امام مسلم بن عقیل کے شام کے وقت تھے. جب گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آئی تو آپ نے محسوس کر لیا کہ شاید میری گرفتاری کے لیے آئے. آپ تلوار اٹھائے اور باہر نکلے اور ان سے مقابلہ کرنے لگے. محمد بن اشعث نام کا ایک شخص تھا جس نے سب سے پہلے آپ پر تلوار ماری، آپ کے چہرے پر، جس کی وجہ سے آپ کا سامنے کا ہونٹ کٹ کر گر گیا تھا. امام مسلم بن عقیل پر تلوار ماری کوفہ والوں نے. آپ نے پھر اپنی تلوار چلانی شروع کی تو ظاہر سی بات ہے کہ ہاشمی شیروں کا مقابلہ کون کر سکتا ہے. آپ کی تلوار ہوا میں ایسے لہرا رہی تھی کہ وہ ظالم بزدل خوف کے مارے تھر تھرانے لگے اور پھر چھت پر چڑھ کر کے پتھر برسانے لگے، یہاں تک کہ گھاس کو لپیٹ کر کے اس میں آگ لگا کر امام مسلم بن عقیل پر پھینکا جانے لگا. امام مسلم بن عقیل نے ان کا یہ بزدلانہ طریقہ دیکھا. اپنی تلوار سے کئی لوگوں کو انہوں نے زخمی کیا تھا تو سامنے آنے کی کوئی ہمت نہیں کر رہا تھا. آپ تھک ہار کر کے بیٹھے تو اس میں سے ایک ظالم نے کہا، اے مسلم، ہم امان دیتے ہیں آپ کو، ہماری امان میں آ جاؤ. آپ نے کہا تم اگر اپنی بات کے سچے ہو تو میں اپنی تلوار نیام میں رکھ لیتا ہوں. تو انہوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ لڑنا نہیں چاہتے، صلح چاہتے، امان دے دیا ہم نے آپ. امان کی بات کر کے امام مسلم بن عقیل کے پاس آئے، کہا چلیں ہمارے ساتھ آپ چلیں. ایک گاڑی پر، اس وقت کی جو یکا گاڑی تھی، گھوڑا گاڑی، اس پر بٹھایا. امام مسلم بن عقیل سے کہا، دوستی میں محبت میں باتیں کرتے کرتے ان کے نیام سے تلوار کو چھین لی. اگر تم نے امان دے دیا ہے تو تلوار کیوں نکال لی ہے؟ کہا نہیں، آپ سے لڑنے کا کوئی ہمارا ارادہ نہیں. پھر دھیرے سے آپ کے دونوں ہاتھ اور پیر کو بھی باندھ دیا اور اس حالت میں گورنر ہاؤس تک وہ لوگ لے کر کے آئے. جبکہ امام مسلم بن عقیل کو امان دے کر کے اپنے گھر لے جانے کی بات کرنے والے لوگ امام مسلم بن عقیل کو ابن زیاد کے گھر لے آئے. یہاں گورنر ہاؤس پر جب پہنچے تو یہاں بہت سارے لوگ تماشا دیکھنے کے لیے پہلے سے کھڑے تھے. امام مسلم بن عقیل آئے گورنر ہاؤس میں. یہ آپ کی شجاعت اور جواں مردی کو دیکھیں. آپ جیسے داخل ہوئے وہاں پر پانی کا ایک مٹکا رکھا ہوا تھا. آپ نے لوگوں سے کہا کہ پانی پلاؤ. تو ایک شخص نے کہا اس میں سے تمہیں ایک بوند بھی پانی نہیں دیا جائے گا. امام مسلم بن عقیل نے جب ان کا یہ رویہ دیکھا تو بہرحال ایک شخص وہاں پر بیٹھا ہوا تھا، بوڑھا شخص، اس نے لوگوں کو کوستے ہوئے کہا کہ اے لوگوں، دنیا کیا کہے گی کہ ایک گھونٹ پانی بھی نہ دو گے؟ تو بعض لوگوں نے اس بوڑھے کی آواز سن کر ایک کھٹوری پانی لائے اور امام مسلم بن عقیل کو دیا. گورنر ہاؤس میں اوپر چڑھنے سے پہلے آپ نے اپنے ہاتھ میں کھٹوری لی، پانی کو منہ لگایا، خون کے قطرے پانی میں گر گئے. کھٹورے کا پانی رنگین ہوا. آپ نے پانی پھینک دیا، کہا دوسرا پانی ہو تو دے دو. دوسرے کھٹوری میں پھر پانی لایا گیا اور پھر اس میں ہونٹ کا خون گرنے لگا، حتیٰ کہ تیسری مرتبہ لایا گیا تو آپ کے 2 دانت کٹ کر کے اس میں گر گئے. امام مسلم بن عقیل نے وہ پانی پھینک دیا، کہا شاید اب میری حیات میں پانی نہیں لکھا گیا ہے. میں یہاں پر رک کر کے کہنا چاہتا ہوں، پانی تو اس وقت پی سکتے تھے. جان بچانے کے لیے کسی بھی طرح کا پانی مل جائے 2 گھونٹ پینے میں کوئی مذائقہ نہیں، اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے. مگر اس ہاشمی جوان نے پورے نوجوانوں کو یہ درس دیا ہے کہ خون ملا ہوا پانی وہ اپنی آخری حیات میں پینا پسند نہیں کرتے.
تو جو لوگ شراب اور بیئر خوب مزے سے پیتے ہیں وہ کیا جواب دیں گے؟ اسی حال میں گورنر ہاؤس میں پہنچائے گئے۔ عبید اللہ بن زیاد کو آپ نے سلام نہیں کیا تو دربار میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے کہا اے مسلم بن عقیل، یہ امیر کوفہ ہے، گورنر ہے آپ کا، آپ سلام نہیں کیے اس کو؟ آپ نے کہا اگر یہ میرے قتل کا ارادہ کیا ہے تو اس کو کوئی سلامتی نہیں، اور اگر یہ صلح کی بات کرتا ہے تو اسے 1000 سلام ہو۔ عبید اللہ بن زیاد نے کہا کہ اے مسلم بن عقیل، تم بات کرنے میں بڑے جری ہو، اب یہاں جو ان دونوں کا مکالمہ ہوا، جو بحث ہوئی، وہ بڑی قابل شنید ہے، سننے کے قابل۔ امام مسلم بن عقیل سے اس نے کہا کہ آپ نے یہاں کوفہ کا ماحول بگاڑ دیا، امیر المومنین یزید کے خلاف ماحول گرم کیا، سارے لوگوں کے ساتھ آپ نے حسین کی وکالت میں بیعت لی، اور سارے لوگ ایک ہی بات یہاں کرتے تھے، آپ نے 2 جماعتیں بنا دی۔ امام مسلم بن عقیل نے کہا تجھے غلط خبر ملی ہے، یہاں کے لوگوں نے ہمیں دعوت دے کر کے بلایا، یہ یزید سے راضی نہیں تھے، یزید کے فسق و فجور کے خلاف تھے، اور ہم حسین ابن علی کی وکالت میں ان سے بیعت لینے کے لیے خود نہیں آئے، بلائے گئے ہیں۔ عبید اللہ بن زیاد کے ساتھ جو مکالمہ ہو رہا تھا، امام مسلم بن عقیل سے اس نے کہا اب بھی تمہارے لیے وقت ہے کہ تم یہ تمام چیزوں سے باز آ جاؤ اور کوفہ والوں سے کہہ دو کہ یزید حق پر ہے، جو کچھ بھی میں نے بیعت لیا تھا وہ ساری بیعت یزید کے حق میں کر دو۔ حضرت امام مسلم بن عقیل نے کہا کہ میری زندگی سے کیا تو یہ امید رکھتا ہے کہ میں رسول کا غدار ہو جاؤں، خاندان رسول سے بے وفائی کروں؟ اے ابن زیاد، تو رسول اللہ کے گھر والوں سے یہ کبھی بھول کر امید نہ رکھنا، شاید تیری نسل میں خطا ہے جس کی وجہ سے تو اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ وہ بہت برہم ہو گیا، غصے میں آیا اور کہا، آپ کے خاندان پر اس نے تانا مارنا شروع کیا، کہا کہ تمہارے گھر والے ایسے تھے ویسے تھے، معاذ اللہ۔ تو اس نے جب حضرت امام مسلم بن عقیل کے گھر والوں کو، حضرت علی کو کوسنا شروع کیا، حضرت فاطمہ کو، تو وہاں پر ایک بہت ہی بڑی عمر کے شخص بیٹھے ہوئے تھے جو نابینا تھے، وہ کھڑے ہوئے اور کہا، کذاب ابن کذاب، عبید اللہ بن زیاد جھوٹا اور جھوٹے کا بیٹا ہے، تو نے فاطمہ اور علی کے متعلق ایسے جملے کیسے استعمال کیے؟ ان کو برداشت نہیں ہوا، ابن زیاد نے وہیں پر تلوار اٹھائی اور اس بوڑھے شخص کا قتل کر دیا۔ اس کے بعد امام مسلم بن عقیل سے کہا کوئی بات اور ہے تو بتا دو۔ آپ نے کہا کوئی مجمع میں ہے تو میں ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں، کوئی میری وصیت سننے والا ہے؟ کوئی ایک بھی شخص آپ کی وصیت سننے کو تیار نہیں۔ وہاں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، ابن سعد، وہ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا تھا، عمرو بن سعد۔ اس کو بلایا، تو قریش خاندان سے ہے، آجا میں ایک وصیت کرتا ہوں۔ وہ نہیں آیا، کہا نہیں مجھے کوئی وصیت سننا نہیں۔ عبید اللہ بن زیاد نے کہا سن لے جا کر۔ وہ آیا، امام مسلم بن عقیل نے کہا میری وصیت صرف اتنی ہے کہ کوفہ میں فلاں کے 700 دینار قرض تھے وہ ادا کر دینا، اور دوسری وصیت یہ ہے کہ امام حسین ابن علی کو خط لکھا تھا میں، یہاں کے حالات اچھے ہیں، تو برائے مہربانی کسی اور کو قاصد بنا کر بھیج دینا اور کہنا کہ یہاں نہ آئیں، اپنا سفر ملتوی کر دے، مکہ میں ہی رہیں۔ تیسری وصیت یہ ہے کہ اگر میں قتل کیا جاؤں تو میری لاش کو کسی اچھی جگہ دفن کر دینا۔ آپ نے وصیت کی، پورے مجمع میں وہ آ کر کے سناتا ہے، ٹھٹا مار کر کے لوگ ہنستے ہیں۔ امام مسلم بن عقیل کی وصیتوں کا مذاق اڑایا جانے لگا۔ عبید اللہ بن زیاد نے کہا کہ اے مسلم بن عقیل، اب تم کیا موت سے ڈر رہے ہو؟ امام مسلم بن عقیل نے کہا اگر موت سے خوف کھانا تجھے نظر آتا ہے تو میرے ہاتھ میں بھی تلوار دے، اور تو اپنے ہاتھ میں بھی تلوار لے، اور پھر آ جا اور دیکھتے ہیں کہ موت سے کون خوف کھاتا ہے۔ کٹا ہے ہونٹ پھر بھی اس کو دعوت مقابلہ دے رہے ہیں۔ یہ ہاشمی جوانوں کی شجاعت ہے۔ امام مسلم بن عقیل کی آواز سن کر اس نے جلادوں کو بلایا اور کہا کہ مسلم بن عقیل پر اتنے کوڑے مارو، اتنے کوڑے مارو، اور ان کو اوپر کی سیڑھیوں سے نیچے ڈھکیل دو۔ آپ پر کوڑے مارنا شروع کیا جلادوں نے۔ جن لوگوں نے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کیا تھا، آج اس نرم و نازک بدن پر وہ کوڑے برسانے لگے۔ ہر کوڑے پر آپ اللہ اکبر کہتے تھے،
اور اس کے بعد اونچی سیڑھیوں سے آپ کو ڈھکیلا گیا، یہاں تک کہ جسم کی ہر ہڈی کو توڑا گیا۔ جب زمین پر آپ گر گئے تو آپ کے جسم مبارک سے آپ کے سر کو الگ کر دیا، اور آپ کے سر کو الگ کر کے کوفہ کے گورنر ہاؤس کے سامنے ایک کھمبے میں آپ کا سر ڈال کر کے لٹکایا گیا۔ پورے کوفہ والوں کو دعوت دے کر کے گورنر ہاؤس بلایا گیا، دیکھو یزید کے خلاف